بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اردو کی روح سول ہے اور سول جاویداں. اردو کی روح سول ہے اور سول جاویداں. امریکہ بھر میں دھوم ہماری زبان کی ہے. 29ویں منٹ کی روایت ہے برقرار. آغاز ہو چکا یہ طریقہ یہاں کا ہے. یہ نغمی کا شعر ہے, انہوں نے کہا ہے. یہ تو اس کو میں نے آج کی تھیم بنا لی تھی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب گھڑیوں میں اس وقت 29 منٹ ہو چکے ہیں 1 بج کر, اور ہم نے اپنا پروگرام شروع کر دیا ہے. آج میں ایک عالمی شہرت کی ممتاز اور منفرد مصنفہ رضیہ فصیح احمد سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آج کی اجلاس کی صدارت قبول فرمائیں. رضیہ فصیح احمد شکاگو سے تشریف لائی ہیں اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے صدارت قبول کر لی ہے اس اجلاس کی. اور عجیب اتفاق ہے کہ یہ پچھلے سال فروری میں بھی یہاں آئی تھیں اور اس سال فروری کے مہینے میں پھر یہاں ہیں. بہت شکر گزار ہیں آپ کے, اور بہت دور سے ہی آئی ہیں, اس وقت بھی بہت دور سے آئی ہیں. اب میں اپنے مہمان خصوصی سے گزارش کرتی ہوں پٹیل صاحب اور سعید پٹیل صاحب اور بیگم پٹیل صاحب کیا تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اب میں ابوالحسن نقوی سے گزارش کرتی ہوں کہ ان کے پیش لفظ کے عنوان سے سول ساتھیوں سے گفتگو کریں. سول کے عزیز ساتھیوں, چینی زبان کے حروف کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا کہ اس کا ایک لفظ ایسا ہے کہ اگر اسے اوپر سے نیچے پڑھو تو اس کا مطلب ہے شدید پریشانی, اور نیچے سے اوپر پڑھو تو اس کا مطلب ہے خوشخبری. آج فروری کی 26ویں تاریخ ہے. یہ گزشتہ سال کی ڈائری ہے میرے پاس, اور فروری کے مہینے کی 19ویں تاریخ کی ڈائری کا ایک واقعہ بیان کر رہی ہے. برگ کی ایک لائبریری کی خاتون نے فون پر کہا, وی آر سوری, دس از آور مسٹیک. یہ برگ سینٹرل لائبریری کی لائبریرین نے ٹیلی فون پر کہا. سول کے عزیز ساتھیوں, میں نے ہمیشہ فیئرفیکس لائبریری کی کارکنوں کو, تمام لائبریریوں کی کارکنوں کو انتہائی شائستہ اور مہذب پایا. ان کی تربیت ہی اسی طرح کی جاتی ہے. یہ کارکن خاتون بھی انتہائی تمیز اور تہذیب سے بات کر رہی تھیں اور اپنی بھول چوک کا اقرار کر رہی تھیں اور معذرت خواہ بھی تھیں. ان سے بھول یہ ہوئی کہ انہوں نے 27 فروری کے بجائے 20 فروری کو سول کا اجلاس بک کر دیا, 1 ہفتہ پہلے کا, اور میں بہت ہی پریشان تھا. کہانی بہت طویل ہے, قصہ مختصر. میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں نہ تو کہیں کسی سے ان کی شکایت کروں گا اور نہ احتجاج کروں گا. میں نے یاسمین سے کہا چلو چلتے ہیں. تو ہم لوگ اسپرنگ فیلڈ پہنچ گئے. کچھ بھوک بھی لگی تھی اور پریشان زیادہ تھے, تو ہم نے کہا چلو کم غلط کرنے کے لیے آبشار میں چل کے سموسے کھاتے ہیں. ہم آبشار میں بیٹھ گئے, سموسے کھانے لگے. اتنے میں ہمارے پرانے دوست آبشار کے مالک راشد گل ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نقوی صاحب, ہم نے سنا ہے آپ نے کوئی انجمن بنائی ہے, تو آپ اپنی انجمن کی اجلاس آبشار میں کر دیا کیجیے. راشد گل کی آواز میں خلوص اور سچائی تھی. گل فیملی اور نغمی فیملی دونوں خاندان ورجینیا کے قدیم باشندے ہیں. ہم لوگ 70s میں آ گئے تھے یہاں, تو دونوں کے مراسم دوستانہ اور قدیمانہ. میں نے کہا یار تھوڑا سا سوچنے کے وقت دو گے؟ کہ جی اچھا. گھر جا کے نور سے مشورہ کیا. نور اور راشد کی خاصی بے تکلفی ہے.
پھر 27 فروری کی ڈائری میں لکھا ہے، سول کے لیے آج کا دن تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ آج سول کا اجلاس آبشار ریسٹوراں میں منعقد ہوا۔ میں نے سول ساتھیوں سے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے لائبریریوں میں سول کے اجلاس منعقد کرنے کا دور ختم ہو چکا ہے۔ جب ہم آبشار میں داخل ہوئے تو سفید اور سبز غلافوں والی نظر افروز کرسیاں سلیقے سے سجی ہوئی رکھی تھیں اور اجلاس کی صدارت رضیہ فتح احمد نے فرمائی۔ آج آبشار اور سول کے مضبوط تعلقات کی پہلی سالگرہ ہے اور رضیہ فتح احمد اجلاس کی صدارت کر رہی ہیں۔ تو ہم نے طے کر لیا ہے گل صاحب سے کہ عید الفطر اور کرسمس کے سوا ہمارے تمام اجلاس اتوار ہی کو ہوا کریں گے اور آخری اتوار کو۔ 1 سال تک ہمارے تمام اجلاس آبشار میں ہوئے۔ مارچ کے مہینے میں اب جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم مارچ میں ہمیشہ سول کی سالگرہ کرتے ہیں، تو نوٹ فرمائیے اتوار 26 مارچ کو ہم سول کی سالگرہ کا جشن منا رہے ہیں اور اس مرتبہ جشن کے موقع پر ایک شاندار مشاعرہ منعقد ہوگا۔ ہمارے اندازے کے مطابق حاضرین کی تعداد 150-200 افراد ہوگی۔ کیونکہ آبشار کے اس بینکویٹ ہال میں اتنے افراد نہیں جمع ہو سکتے، تو راشد گل کی اجازت سے اور ان کی شمولیت سے اور ان کی موجودگی کے ساتھ مارچ کا اجلاس انشاءاللہ مہران ریستوراں میں ہوگا۔ جشن کے موقع پر مشاعرے کا خاص مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مقامی شعراء کو زیادہ سے زیادہ گلوریفائی کریں، کیونکہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ ہم نے مقامی شعراء کے کلام سے خاص طور پر پرلطف ہو گیا۔ بیرونی شعراء کی شمولیت منع نہیں ہے، وہ بھی آئیں گے، لیکن اس میں بھی پہلو یہ ہوگا کہ بیرونی شعراء جو ہیں وہ ہمارے مقامی شعراء کا اندازہ فرمائیں کہ ہم لوگ یہاں جو ہیں ہم بھی دن رات نظم و نثر میں مصروف رہا کرتے ہیں، اور اس کی بقیہ تفصیل انشاءاللہ سول غزل میں شائع ہوگی۔ یہ طے شدہ ہے کہ ہمارے شہر کے مرکزی استاد واقع زیدی صاحب اجلاس کی صدارت فرمائیں گے۔ اس مہینے کی چوتھی تاریخ ہفتے کے دن مشہور فکشن نویس بانو قدسیہ کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوری دنیا میں جہاں اردو کی انجمنیں موجود ہیں وہاں ان کی یاد میں تعزیتی اجلاس منعقد ہو رہے ہیں۔ نیو جرسی میں حلقہ ارباب ذوق کے حالیہ اجلاس میں پروفیسر خالدہ ظہور نے ان کی وفات پر ایک نہایت متوازن مقالہ لکھا۔ انہوں نے اپنے مقالے میں لکھا ہے، بانو قدسیہ بڑی ادیبہ اور دانشور تھی، مطالعہ بہت وسیع تھا، مشاہدہ بہت عمیق تھا، بات کی تہہ تک اتر جاتی تھیں اور اس کے پرت کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھیں۔ ان کا ناول داجا گدھ ایک ایسی کلاسیکی تحریر ہے جو اردو ادب میں شہ پارے کی حیثیت سے رکھتی ہے۔ سول کے عزیز ساتھیوں، مجھے ابو الحسن نغوی نے بتایا کہ سن 1981 میں 2000 تک 16ویں مرتبہ اسے شائع کیا گیا ہے۔ انہوں نے اسی ناول کے پشت پر بانو قدسیہ کی تمام کتابوں کی فہرست موجود ہے۔ انہوں نے 17 کتابیں تصنیف کی۔ تمام کتابیں اب سے کوئی 17-18 سال پہلے وہ امریکہ تشریف لائیں تھیں۔ ایک شام وہ ہمارے گھر بھی آئی تھیں، اور ہوا یہ تھا کہ اشفاق احمد صاحب اور ان کے بیٹے انیق احمد صاحب، ان کی بیگم غزل، یہ سب ہمارے مہمان تھے۔ اور ایک واقعہ ایسا ہوا جو آپ لوگ سن کے
ہنسیں گے تھوڑا سا کہ وہ ہمارے گھر میں جیسے ہی داخل ہوئے، جیسے ہی دہلیز پہ قدم رکھا انہوں نے، ہم لوگ سب کھڑے ہوئے تھے ان کے استقبال کے لیے، تو ان کی بہو نے بے تحاشا ہنسنا شروع کر دیا، اور وہ کوئی صورت سے رکی نہیں رہی تھی، وہ برابر ہنسے جا رہی تھی۔ اندر آئے تو اشفاق صاحب نے جب بیٹھ گئے صوفے پہ تو کہنے لگے کہ بھائی میں بتاتا ہوں، آپ لوگ پریشان نہ ہو، یہ کیوں ہنس رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہوئی کہ میں صوفے سے اتر کے اور سیدھا میں جلدی سے میں نے جوتے پہنے، میں گاڑی میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب یہاں آ کے جب میں نے دیکھا، جیسی اس کی نظر پڑی، دہلیز پر قدم میں نے رکھا تو اس کی نظر پڑ گئی، تو ایک جوتا انیت کا پہنا، ایک اپنا پہنا ہے، تو جوتے اس نے جب دیکھے ہیں نا تو اس کو ہنسی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ تو آپ لوگ پریشان مت ہو، کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ تو بہرحال یہ واقعہ بھولتے نہیں ہم لوگ ہیں، بہت ہنسی آتی ہے کہ اشفاق صاحب ہمارے گھر آئے تھے۔ پھر ہمارے بچوں کو جو ان کو بتایا ہم نے کہ یہ بہت بڑے رائٹر ہیں، بہت فیمس ہیں وہاں پاکستان میں بھی یہاں بھی، تو ہمارے بچوں نے یہ کیا کہ جب وہ جانے لگے تو وہ کاغذ اور قلم لے کے کھڑے ہو گئے کہ ہمیں آٹوگراف دے کے جائیں، اور اس سے مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہمارے بچوں کو یہ احساس ہوا ہے کہ کوئی پاکستان سے اگر رائٹر آیا، تو میں نے کہا بانو قدسیہ اور یہ دونوں بہت فیمس ہیں وہاں کی، بچے بہت ہمارے خوش ہوئے اور تو آٹوگراف لیا تھا ان کا۔ تو بہرحال یہ بڑی اچھی روایت تھی ان کے آنے کی، اور آج تک کے خوش ہو رہے ہیں ہم کہ اشفاق صاحب ہمارے گھر بات کیا، ہمارے گھر تشریف لائے تھے۔ فروری کے اسی مہینے میں 13ویں تاریخ کو اردو کی مشہور و ممتاز مصنفہ سلمیٰ صدیقی کا بھی انتقال ہوا۔ سلمیٰ صدیقی رشید احمد صدیقی کی بیٹی تھی اور صاحب طرز افسانہ نویس کی کرشن چندر کی بیگم تھی۔ 18 جون سن 1931 بنارس میں پیدا ہوئی، علی گڑھ میں تعلیم پائی اور علی گڑھ ہی میں لیکچرر کے طور پر ملازم ہوئی۔ وہیں اسرار الحق مجاز نے سلمیٰ کو کرشن چندر سے متعارف کرایا۔ سن 1962 میں سلمیٰ اور کرشن چندر کی شادی ہو گئی۔ سلمیٰ خود بھی افسانہ نگار تھی، لکھا کرتی تھی خوب، اور شاید کسی نے کہا کہ سلمیٰ کو کرشن چندر افسانے لکھ کر دیتی۔ اس سلسلے میں خواجہ احمد عباس نے کہا ہے کہ سلمیٰ صدیقی جس قسم کے افسانے لکھتی ہیں وہ مرد کے قلم سے نکل ہی نہیں سکتے۔ سلمیٰ صدیقی کے پہلے شوہر سے بیٹے راشد منیر بمبئی کے ادبی حلقوں میں خاصے معروف تھے، وہ سلمیٰ سے پہلے ہی چل بسے۔ محلہ اندھیری پارکی روڈ کے قبرستان میں 14 فروری کو سلمیٰ کی تدفین ہوئی۔ ہمارے قدیم کرم فرما رسالہ تحریر 9 کے ایڈیٹر ظہیر انصاری، مراق مرزا، انیس عادل، عبید اعظمی، زبیر اعظمی اور امیتابھ بچن کے زمانے کے فلمی رائٹر سلیم خان تدفین کے وقت موجود تھے۔ فروری میں اردو کہانیاں لکھنے والی 2 معروف افسانہ نگار دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سلمیٰ صدیقی کی وفات کے بارے میں یہ روداد بامبے سے ہمیں اردو دنیا کے بمبئی ایڈیٹر ندیم صدیقی نے ارسال کی ہے، ہم ان کے بہت ممنون ہیں۔ سول کے عزیز ساتھیوں، ہماری اپنی برادری یعنی سول ساتھیوں کی برادری کے نہایت مخلص رفیق شہزادہ مودود عالم کی خوش دامن یعنی یاسمین مودود عالم کی والدہ کا حال ہی میں انتقال ہو گیا۔ نیو یارک کے نہایت خوشگوار شاعر جناب عبدالرحمن عبید کی بیگم چل بسی، ہم ان سب کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خواتین و حضرات، سول کی جانب سے ہم انتہائی مسرت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ حارث سعید نے 2 کریڈٹ والا اردو امتحان پاس کر لیا ہے۔ سرٹیفکیٹ کی یہ اردو پڑھ رہے ہیں، اردو لکھ رہے ہیں، اردو بول رہے ہیں، اور ابوالحسن نقوی نے اجلاس کے آغاز میں بیان کیا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب ایک صاحب نے اپنے بچوں کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ خبردار اردو نہ بولنا، اور اردو بولنے پر تھپڑ کی رسیت کا اعلان کر دیا تھا۔ آج محمد سعید اور صوفیہ پٹیل اجلاس میں موجود ہیں۔ انہیں بے حد فخر ہے کہ ان کے بچے حارث سعید نے فیئر فیکس کاؤنٹی سے اردو کا امتحان پاس کیا ہے۔ میں حارث سعید سے درخواست کرتی ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا ہی لکھا ہوا مضمون ہمیں سنائیں۔ السلام علیکم۔ یہ ان کا سرٹیفکیٹ ہے۔
صحت اور تندرستی۔ بہت پرانا قول ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اگر ہم تندرست ہوں گے تو پھر زندگی کی باقی نعمتیں بھی اچھی لگیں گی۔ اگر صحت اچھی ہوگی تو ہر کام اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ میرے خیال میں مندرجہ ذیل نکات صحت اور تندرستی کے لیے اہم ہے۔ اچھی خوراک۔ ہماری خوراک سادہ لیکن اچھی ہونی چاہیے۔ ہمیں گوشت، پھل، سبزی اور دودھ وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے۔ جن اشیاء سے آپ کی صحت کو نقصان ہو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ احتیاط۔ بیماریوں سے بچنے کے لیے کھانا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے چاہیے۔ ہر روز غسل کرنا چاہیے۔ سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد دانت صاف کرنے چاہیے۔ صاف ہوا۔ اچھی صحت کے لیے صاف ہوا ضروری ہے۔ صبح اور شام کو سیر کرنی چاہیے۔ ورزش۔ تندرست رہنے کے لیے ورزش بہت اہم ہے۔ ورزش کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ورزش سے جسم چست رہتا ہے اور تھکان نہیں ہوتی۔ اہم اصول۔ صحت اور تندرستی کے لیے ہمیں کام کے وقت کام اور آرام کے وقت آرام کرنا چاہیے۔ زیادہ کام یا زیادہ آرام سے صحت گر جاتی ہے۔